بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فزکس کا پہلا لیکچر۔ یہ لیکچر تمام لیول کے بچوں کے لیے مفید ہے۔ اس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارے پاس فزکس کس زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے ہماری لائف میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فزکس ہمارے پاس پرانی یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دا نالج آف نیچر، یا ہم اس کا دوسرا مطلب بھی لے سکتے ہیں دا اسٹڈی آف نیچر۔ فزکس ہمارے پاس ایک نیچرل سائنس ہے، یعنی یہ قدرت کی تمام ان چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہے جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں۔ یہ اسٹڈی کرتا ہے میٹر اور اس کے موشن کو اور اس کے بیہیویئر کو، کس میں؟ ٹائم سپیس ریجن میں۔ اور اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کچھ اور انٹیٹیز ہے جس کو ہم انرجی اور فورس کہتے ہیں، ان کو بھی فزکس ہی اسٹڈی کرتا ہے۔ فزکس ہمارے پاس اس کائنات کا سب سے ایک بنیادی سائنٹیفک ڈسپلن ہے، یعنی یہ ان تمام چیزوں کو، قدرتی چیزوں کو ترتیب دے کے اس کو ہمیں بتاتا ہے اور اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ فزکس کا جو سب سے امپورٹنٹ گول، یعنی اس کا جو سب سے امپورٹنٹ مطلب ہے وہ ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ میں آ جائے کہ ہماری یونیورس کس طرح بیہیو کرتی ہے۔ فزکس از دا ون آف دا اولڈسٹ اکیڈمک ڈسپلن اینڈ تھرو اٹس انکلوژن آف ایسٹرونومی۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فزکس ہمارے پاس سب سے پرانا ایک سبجیکٹ یعنی مضمون تصور کیا جاتا ہے، اور ایک ترتیب کے ساتھ یہ ہمیں ساری کائنات کے بارے میں بتاتا ہے اور ان میں تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں ایکسپلینیشن دیتا ہے۔ اسی طرح اس میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں ایسٹرونومی کو، کیونکہ ایسٹرونومی ہمارے پاس بہت ہی ایک پرانا مضمون تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور بہت سارے برانچز جو میتھمیٹکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ہمارے پاس نیچرل فلسفی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی یہ تمام سبجیکٹ یعنی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھمیٹکس یہ ہمارے پاس نیچرل فلسفی میں آ جاتے ہیں۔ یعنی نیچرل فلسفی کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت کے تمام وہ چیزیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ہماری آبزرویشن اور ریسرچ کی ضرورت ہے، اس میں اس کو ہم انکلوڈ کر دیتے ہیں نیچرل فلسفی میں۔ اس طرح فزکس ہمارے پاس انٹرسیکٹ کرتا ہے بہت سارے ایریاز کے ساتھ جو کہ ریسرچ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جیسا کہ بایو فزکس اور کوانٹم فزکس۔ یہ ہمارے پاس وہ برانچز ہیں جو کہ ہمارے پاس فزکس کی انٹرسیکشن کو دیکھتے ہیں باقی دوسرے سبجیکٹ یعنی کیمسٹری اور بایولوجی کے ساتھ۔ یعنی اگر فزکس کی انٹرفیرنس ہم دیکھیں بایولوجی میں اور اس طرح فزکس کی انٹرفیرنس ہم دیکھیں کیمسٹری میں، تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے بایو فزکس اینڈ کوانٹم فزکس آ جاتا ہے۔ ایڈوانسز ان فزکس آفن انیبلز ایڈوانسز ان دا نیو ٹیکنالوجی۔ اس طرح فزکس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نئی ٹیکنالوجیز کو متعارف کر سکیں، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری یہی تھا کہ فزکس ایک جگہ پہ نہیں روکا اور اس میں نئے ریسرچز ہو گئے، جیسا کہ ہمیں ہمارے انڈرسٹینڈنگس میں ایڈوانسمنٹ آ گئی اباؤٹ الیکٹرو میگنیٹزم، سالڈ اسٹیٹ فزکس اینڈ نیوکلیئر فزکس، جو ہمیں ڈائریکٹلی ہماری ڈیولپمنٹ ہو گئی نیو پروڈکٹس کی۔ اور جیسا کہ ان پروڈکٹس کی وجہ سے ایک ڈرامیٹیکلی ٹرانسفارمیشن آ گیا ہماری سوسائٹی میں اور ہم کنورٹ ہو گئے ایک ماڈرن ڈے سوسائٹی میں، جیسا کہ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور ڈومیسٹک اپلائنسز کی اور نیوکلیئر ویپنز کی ہمارے پاس انوینشنز ہو گئی۔ اس سب کا ہمارے پاس فزکس ہی رسپانسبل تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ تمام چیزیں اگر انوینٹ ہو گئی ہے تو یہ ان کی رسپانسبلٹی صرف اور صرف فزکس کی ہے، لیکن فزکس میں نئے ریسرچز ہو گئے جن کی وجہ سے ہم ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور اس طرح ڈومیسٹک اپلائنسز بہت ساری چیزیں، یعنی ہمارے پاس موبائل فون جو آج کل ایک جدید دور کی ایک ٹیکنالوجی ہے، اس طرح لیپ ٹاپ ہمارے پاس الیکٹرانکس میں، اس طرح ہمارے پاس اور باقی جو روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں ایڈوانسمنٹ فزکس کی ہی وجہ سے تھی۔ اچھا،
تو اب हम आते हैं सीखते हैं कि फ़िज़िक्स की डेफ़िनेशन क्या है। इसी तरह अगर हम सिंपल डेफ़िनेशन देखें जिस तरह हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो हमारे पास ये डेफ़िनेशन थोड़ी कदरे डिफरेंट होगी। अगर हम इस तरह डेफ़िनेशन करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि द साइंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी and their properties and interaction in fields including mechanics, acoustics, optics, heat, magnetism, radiation, atomic and nuclear science। तो हमारे पास ये डिफिनीशन उससे काफ़ी एडवांस और डेवलप होगी, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इन मैटर और एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन क्या है। और इसके साथ साथ हम जो अगर कुछ और फील्ड्स इंक्लूड्स करते हैं जैसा कि मैकेनिक्स, एकॉस्टिक यानी साउंड से रिलेटेड, ऑप्टिक्स यानी लाइट से रिलेटेड, हीट यानी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म, रेडिएशन, एटॉमिक एटम से रिलेटेड एंड न्यूक्लियर साइंसेज यानी एटम की न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ें अगर हम इनमें इंक्लूड करें तो डिफिनीशन हमारी काफ़ी डेवलप और एडवांस हो जाएगी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फिज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन द यूनिवर्स। हमारे इस कायनात में मौजूद तमाम चीज़ें यानी गैलेक्सीज़ और स्टार्स और उसमें मौजूद हमारे पास प्लैनेट्स और उस प्लैनेट्स में मौजूद स्पीशीज़ यानी ह्यूमंस और इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो कि जिनका हमारे साथ या हमारा उनके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन है, वो कैसे काम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें फ़िज़िक्स एक्सप्लेन करके बताता है।